اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان جیسے انسان کا ایک دن آنے کا مقرر ہے اس دنیا کے اندر، ایسے ہی انسان کی واپسی کا دن بھی مقرر ہے جو کہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ واپسی کا دن وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، باقی کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کس نے کب یہاں سے جانا ہے۔ اور موت یاد رکھنا اچانک آتی ہے، چاہے بندہ جتنا بھی بیمار ہو، بیمار آدمی بھی نہیں سمجھتا کہ میں مروں گا، وہ یہ سمجھتا کہ میں نے زندہ رہنا ہے۔ تو اچانک جو ہے وہ موت کا حملہ ہوتا ہے انسان پہ۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے، جو جس بیماری میں مبتلا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے، تاکہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ صرف بیماری سے بندہ مرتا ہے، بغیر بیماری کے موت نہیں آتی۔ بعض اوقات بہت سارے مریض ایسے دیکھنے میں آئے کہ جو پہلے بیمار تھے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو بیمار نہیں تھے، ٹھیک تھے، رپورٹیں ٹھیک تھی، تو اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو جیسے قرآن کریم میں ہے، جب سفر کوئی شخص شروع کرے، سفر کی ابتدا کرے تو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جب سفر کیا جاتا ہے، سفر شروع کیا جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اور بہت مبارک عمل ہے۔ اس کے آخری جملے پر غور کریں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے یہ سفر ہو رہا ہے یہاں سے کراچی کا یا اسلام آباد کا، لاہور کا، یا بیرون ملک کسی ملک کا سفر ہو رہا ہے، جیسے سفر شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی سفر ہے۔ اور ایک سفر وہ ہے کہ جب ہمیشہ کے لیے اس گھر کو، اس شہر کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، ہمیشہ کے لیے ان سے روپوش ہو کر وہ قبر میں جا کے سو جانا ہے۔ بظاہر تو میت کو قبر میں لٹا آتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے، لیکن یہ تو سفر تو اصل تو انسان کی روح کا سفر ہوتا ہے، جو کہ بہت طویل سفر ہے، نہ ختم ہونے والا سفر ہے، نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ تو یہ بہت طویل سفر ہے جو انسان نے آخر میں کرنا ہے، زندگی کے آخر میں۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی دنیا کی، پھر یہ سفر شروع ہوگا اور پھر یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، جب تک اپنے اصلی ٹھکانے جنت یا جہنم کی طرف نہیں پہنچ جاتا، یہ سفر اس کا جاری رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف ایک عربی کا شعر منسوب ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایا صاحب الذنب لا تقنطوا فإن الإلہ رؤوف رؤوف ولا ترحلن بلا عدة فإن الطریق مخوف مخوف۔ فرمایا کہ اے گناہگار، اے گناہوں میں، غفلتوں میں پڑے ہوئے شخص، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ فإن الإلہ رؤوف رؤوف، کیونکہ اللہ پاک بہت مہربان ہیں، بڑی مہربانی اور محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لیکن ولا ترحلن بلا عدۃ، بغیر تیاری کے یہ آخرت کا سفر بھی نہ کرنا۔ چھوٹا سا سفر انسان دنیا کا کرتا ہے،
کتنی تیاری کرتا ہے. عارضی سفر ہے، واپس آنا ہے 2 دن میں، 4 دن میں، مہینے میں، تو کتنے انسان تیاری کر کے جاتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے اور کپڑے وغیرہ بھی لیتا ہے، اور ضروریات سفر کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی لیتا ہے. چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، کتنا اہتمام انسان کرتا ہے. اور یہ جو بڑا سفر ہے، جو نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اس کی انسان جو ہے اس کی طرف سے انسان غفلت میں ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَرْحَلَنَّ بِلَا عُدَّةٍ، بغیر تیاری کے بھی یہ سفر نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفٌ، مخوف راستہ بڑا خطرناک ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے. پہلا مرحلہ انسان کا موت کا ہے. موت کے وقت جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے وہ مرنے والا جانتا ہے، کوئی شخص دوسرا نہیں جانتا. لیکن وہ کیسے بتلائے؟ وہ تو دنیا سے گزر چکا ہے، وہ کیسے بتلائے؟ اور جو دنیا کے اندر ہیں ان کو موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. جس کو احساس ہوا وہ تو دنیا سے چلا گیا. وہ کیسے؟ اس کے پاس زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، محتاج ہو گیا. اس لیے لوگ اس کو کپڑے اس کے اتارتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، تکفین و تجہیز کرتے ہیں، اس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس کو قبرستان میں لٹا کے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. تو اس نے موت کی تکلیف کو چکے. سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا کیا ہے؟ موت کا مرحلہ. پھر اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز ہے انتہائی خطرناک، وہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے سر پر مسلط ہوتا ہے موت کے وقت. کیونکہ یہ آخری موقع ہے، آخری چانس ہے شیطان کے پاس. زندگی میں ورغلاتا رہا، اس نے بہت سارے انسان سے گناہ کروائے، بہت ساری غلطیوں میں مبتلا کیا، بہت دھوکہ دیا. آخرکار انسان کا ایمان بچ گیا. اب وہ اس کوشش میں ہے، اس کے پاس آخری چانس ہے کہ یہ مرتے مرتے بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے، کافر ہو کر مرے، اس کی خواہش ہوتی ہے. تو موت کے وقت وہ ایک سر پہ سوار ہو جاتا ہے. ادھر موت کی تکلیف ہے، ادھر دنیا سے چھوٹنے کا غم ہے، ادھر جو بیماری انسان کو ہوتی ہے وہ بیماری بھی تنگ کر رہی ہوتی ہے، اور ادھر کیا ہے؟ شیطان جو ہے وہ سر پہ مسلط ہے اور وہ کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی. تو ایک تو یہ موت کا مرحلہ ہو گیا. مرنے کے بعد قبر ہے. قبر ایک تاریک جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. قبر میں آپ میتوں کو لٹاتے رہے ہیں، دیکھتے ہیں قبر کو بنایا بھی ہے کہ قبر کس قدر تاریک اور تنگ جگہ ہے، وہاں پہ کیسے ہوگا کام. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے قبر کے کسی کونے سے بچھو نکل آیا، سانپ نکل آیا، سانپ آ گیا، سانپ کو اللہ پاک نے مسلط کر دیا، ہمارا کیا بنے گا پھر؟ وہاں کوئی چیخ و پکار سننے والا نہیں، وہاں کوئی فریاد رس نہیں، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. کوئی انسان کے پاس چیز نہیں ہے کہ جس سے سانپ کو مار سکے، بچھو کو مار سکے. یا اللہ کا فرشتہ آ گیا، آگ کے گرز لے کر آ گیا اور اس نے پٹائی شروع کر دی، کون بچائے گا وہاں پہ؟ کون مدد کرے گا؟ تو قیامت کی صبح تک قبر میں لیٹنا ہے. قیامت کی صبح تک قبر کے اندر ایسے ایک چھوٹی سی کوٹھری قبر کے اندر رہنا ہے. پھر قبر سے نکل کر جو مناظر ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ قبر کا عذاب بھی وہ انسان یہ سمجھے گا کہ قبر کا عذاب ہمارے آرام کی جگہ تھی. حالانکہ عذاب ہو رہا تھا قبر میں، وہ سمجھیں گے کہ ہم تو آرام میں تھے. قیامت کا منظر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اس لیے سورہ یاسین میں ہے نا کہ من مرقدنا من بعثنا، کس طرح ہے؟ من مرقدنا، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا؟ قبروں کو کیا کہیں گے؟ آرام گاہ. آرام گاہ کہیں گے، حالانکہ آرام تو نہیں ملا قبر میں. بعض لوگوں کو آرام بھی ملے گا، جن پر اللہ پاک راضی ہو چکے ہوں گے ان کو آرام بھی ملے گا. لیکن آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، قیامت کے عذاب کے مقابلے میں قبر کا عذاب انہیں آرام نظر آئے گا کہ یہ تو ہم اپنی آرام گاہ میں تھے، آرام سے سوئے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت
سے پہلے کچھ عرصہ کے لیے عذاب کو ختم کر دیا جائے گا. عذاب یہ قبروں میں ہو رہا ہوگا، وہ عذاب ختم کر دیا جائے گا کہ بڑے عذاب کی اب تیاری ہے. تو وہ گویا کہ ان کو کچھ آرام مل گیا. جب آرام مل گیا تو وہ کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا. تو محشر کا جو منظر ہے، قیامت کا دن کا منظر ہے، انسان ذرا سوچے کہ اس دن انسان کا کیا حال ہوگا. اذ القلوب لدى الحناجر، دل جو ہیں وہ ایسے گلوں کے پاس آ جائیں گے، اچھل اچھل کر. جیسے دل جب انسان خوف میں ہوتا ہے نا، ڈرتا ہے، انسان کا دل جو ہے دھڑکتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس دن دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی کہ اذ القلوب لدى الحناجر، کہ دل جو ہے اٹھ کر یہاں تک پہنچ جائیں گے، منہ کے قریب آ جائیں گے. یہ حالت ہوگی. اور جو ہے ایک سانس جو ہے نا وہ جو ہے سانس رکا ہوگا، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے. موت و حیات کی کشمکش میں ہوگا. ایسا لگے گا ابھی مرتے ہیں، لیکن موت تو نہیں آئے گی، موت تو ختم ہو گئی، موت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو کتنا خوفناک منظر وہ انسان نے دیکھنا ہے، قیامت کا منظر کتنا خوفناک منظر ہے. پھر ایک قرآن کریم کی ایک آیت میں 50,000 سال کا دن ہے. ایک روایت میں ہے کہ 1,000، ایک قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ 1,000 سال کا دن ہے. کتنا دن ہے؟ 1,000 سال. دنیا کے 1,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا. اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں 50,000 سال کا دن ہے. یعنی بعض لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے بعض لوگوں کو 1,000 سال کا لگے گا دن. بعض لوگ اتنے گناہگار ہوں گے کہ انہیں ایسے لگے گا جیسے 50,000 سال گزر گئے. اتنا مشکل وہ دن ہوگا. اور جس شخص نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، ہر اعتبار سے صرف یہی نہیں کہ 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے لی، صرف یہی نہیں ہے. دین اسی میں بند نہیں ہے، دین بازار میں بھی ہے. بازار میں سچ بولیں، غلط نگاہ کسی پر نہ اٹھائیں. کوئی بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں ان کو نہ تاڑیں، ان کو نہ غلط نگاہ سے دیکھیں. سچ بولیں. اور تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر جھوٹ سے کام نہ لیں، صاف شفاف تجارت کریں. دین تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. جیسے مسجد میں دین لاگو کرنا چاہیے، یعنی مسجد میں اللہ کا دین نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بازار میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے. سیاست بھی دین سے دور نہیں ہے. شاید بعض لوگ سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے. مدینہ طیبہ میں آپ نے حکمرانی قائم کی. اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، انہوں نے بادشاہت کی، حکمران تھے. سیاست دین سے الگ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں سیاست الگ ہے، دین الگ ہے. ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بات کر دی میں نے. دین بڑا وسیع ہے، ہمارے گھر میں دین لاگو ہونا چاہیے. گھر میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے. گھروں کے اندر عدل، ظلم نہ ہو، انصاف ہو. دین تو بہت وسیع ہے. دین صرف نماز میں بند نہیں ہے، نماز روزے میں بند نہیں ہے. ہاں جی، یہ یاد رکھ. دین معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، عقائد ہیں، آداب ہیں، عبادات ہیں. فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے، عبادات سے شروع ہوتے ہیں مسائل، لیکن اس میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، معاشرت بھی آ جاتی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے، آپ کی تعلیم کے مطابق ہو، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تمہارے لیے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یہاں کافروں کو خطاب نہیں کیا. کس کو خطاب کیا ہے؟ بولے، مسلمانوں کو خطاب کیا. لقد کان لکم، تمہارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ. جس شخص نے ہر اعتبار سے، میں عرض کر رہا تھا، ہر اعتبار سے اللہ کو راضی کیا، اللہ پاک کو راضی رکھا، خوش رکھا، اس کی نافرمانی سے بچا. اگر کہیں ہو گئی تو اس سے رو رو کر اس نے معافی مانگی، اللہ پاک کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ایسے اللہ پاک کو راضی رکھا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی موت ایسے آئے گی جیسے گوندا ہوا آٹا ہوتا نہیں، آٹا ہے، آٹا جس سے روٹیاں بناتے ہیں، اس سے بال نکال لیں، کیسے آرام سے بال نکل جاتے ہیں، ایسے روح نکلنے گی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا.
کافر کی روح اور ہر اس شخص کی روح ایسے نکلے گی جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا۔ اس کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ جیسے گیلا کپڑا ہو، کپڑا ہے گیلا کر لیا جائے، گیلا کپڑا اس کو خاردار تار پہ ڈال دیں، کانٹوں میں لگا دیں، پھر اس کو کھینچیں، تو کیسے وہ کئی جگہ سے وہ کپڑا کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، کہیں کانٹے میں اڑے گا، کہیں کچھ ہوگا، برے حال ہوگا۔ ایسے کافر کی روح کو ایسے دردناک طریقے سے کھینچا جاتا ہے۔ اور ایمان والے کی روح جیسے آٹے سے، مثال دیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیے، جس شخص نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ بس اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔ یہ سوچیں اللہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، غور و فکر اس کی کریں۔ اللہ پاک کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہے، اس کو اگر چیک کرنا ہو تو یہ چیک کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے، ہمارے دل میں اللہ کی کیا عظمت ہے، اللہ پاک کے حکموں کی کیا عظمت و اہمیت ہے، یہ دیکھ لیں۔ جتنی ہمارے دلوں میں اللہ پاک کے حکموں کی اہمیت عظمت ہوگی، اتنا ہمارا بھی اللہ کی نگاہوں میں کیا ہوگا، مقام اور مرتبہ ہوگا۔ دھوکہ نہیں چلے گا، دنیا میں تو دھوکہ چلتا ہے۔ دنیا میں کس منہ سے، زبان سے کوئی کسی کی تعریفیں کر دے، ہم آپ کے ہیں جی، ہم آپ کے ہیں جی، ہم آپ، زبان سے کہتا رہے، عمل اس کے خلاف ہو۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک تو دلوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے تم کیا چیز ہو، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، یعنی رحم مادر میں تھے، اس وقت سے اللہ کو علم ہے کہ یہ بندہ کیسا ہوگا۔ اس سارے بندے کے جو احوال ہیں، حال احوال ہیں، سینوں کے راز ہیں، دلوں میں کے خیالات ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے ایسے بالکل ظاہر ہے۔ تو جس شخص نے ہر اعتبار سے اللہ پاک کو راضی کر لیا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اس شخص کے لیے قیامت کا منظر ایسے ہوگا جیسے نماز پڑھنے کے لیے، ابھی عشاء کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو بنایا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ کتنا وقت لگا؟ 15 سے 20 منٹ۔ کتنا ہی وقت لگا؟ 15 سے 20 منٹ۔ یعنی ایک نماز کی تیاری اور نماز کا پڑھ لینا، اس میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بس۔ تو اتنا ایک نماز کا وقت محشر میں ایمان والے شخص کو، جس شخص نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور فارغ، اور خصوصی راستوں سے، VIP دروازوں سے وہ جنت میں پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ پاک اسے محشر کی تکلیفوں سے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ محشر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں قیامت کے ہولناک، کتنے ہولناک مناظر ہیں، لوگ کیسے پیاس سے زبانیں، جیسے کتا ہوتا ہے نا، کتا کی زبان کتنی بڑی وہ باہر نکالتا ہے جب اس کو پیاس لگی ہوتی، انسان کی تو اس سے بھی بری حالت ہوگی، پیاس کی شدت سے برا حال ہوگا، ادھر سے گرمی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، آخری پارے میں سورہ مطففین میں ہے۔ یار میری طرف متوجہ ہوں، میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو توجہ سے بیٹھیں، یہ کھڑکا شڑکا بھی نہیں ہونے چاہیے، اس سے بات میں نا فرق آ جاتا ہے۔ آپ توجہ سے بیٹھیں، باہر جو ہوتا رہے، آپ مکلف ہیں اس بات کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ ٹخنوں تک اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض ناف تک، بعض سینے تک، بعض بالکل مکمل طور پر اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، یعنی دریا بہہ رہے ہوں گے پسینوں کے۔ جو انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس قدر نکلے گا کہ دریا کے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ بعض لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں غرق ہوں گے، بعض لوگ بالکل پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اور جس شخص نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کو جو ہے راضی رکھا ہوگا، پوری زندگی اس کی ایسی گزری ہوگی کہ اس نے اللہ پاک کو راضی رکھا ہے۔ جہاں کوئی اس سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، فوراً اسے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، فوراً وہ تنہائی میں گیا، خلوت میں گیا، اللہ سے جا کے اس نے معافی مانگی، استغفار کیا، آئندہ کے لیے معاہدہ کیا کہ اللہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ توبہ ضروری ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ حیرانگی ان لوگوں پر جو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ زہر ہے، پھر اس زہر کو کھاتے ہیں۔
پھر فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ پتہ بھی ہے کہ اس زہر کا تریاق کیا ہے، کہ یہ زہر کیسے دور ہوگا، پھر بھی وہ زہر کا تریاق استعمال نہیں کرتے. زہر کھائے جا رہے ہیں، تریاق استعمال نہیں کرتے کہ زہر کے اثرات ختم ہو جائیں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لوگوں کو پتہ ہے کہ گناہ کتنا خطرناک زہر ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہیں. چلو ان سے غلطی ہو گئی، انہیں پتہ، ان کے علم میں ہے کہ گناہ کا تریاق یعنی توبہ جو گناہوں کے تریاق کے طور پر ہے، گناہوں کا زہر ختم کر دیتا ہے. اب ان کے پتہ ہے کہ تریاق ہے، لیکن اس تریاق کو استعمال نہیں کرتے، یعنی اس زہر کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار نہیں کرتے. توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، خلوت میں بیٹھ کے توبہ اللہ پاک سے اور استغفار، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. توبہ ضروری ہوتی ہے، استغفار کے تو بڑے فوائد ہیں، یہ ملتی جلتی چیزیں، تھوڑا سا فرق بھی ہے. توبہ ہے گناہوں کی معافی، گناہوں کی، کوئی گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، صغیرہ بھی ہوں کبیرہ بھی ہوں، اس سے توبہ کریں. اور استغفار یہ مسلسل ایک عمل ہے، دائمی عمل ہے. استغفار تو انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد دفعہ روزانہ استغفار کرتے تھے، روزانہ 100 سے زائد، ایک روایت میں 70 سے زائد مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے. استغفار کا یہ معنی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں استغفار، یہ نہیں، استغفار کے کلمات مراد ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ سید الاستغفار ہے جو 5واں کلمہ جیسے بولتے ہیں، یا کم از کم اتنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص روزانہ استغفار کرے، دوام کے ساتھ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر غم سے، ہر پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لو جی، استغفار کے یہ فوائد. تو استغفار دیکھو، نبی پاک نے فرما دیا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا وار ہے، انبیاء علیہ السلام کے سوا. انبیاء علیہ السلام، یہ عقیدہ اہل سنت کا، انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. باقی اللہ کے پیارے بندے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا وار ہے، ہر انسان خطا وار ہے، گناہ گار ہے. لیکن بہترین گناہ گار کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون. بہترین خطا وار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں. تو یہ تو پکی ہوگی بات کہ ہر انسان خطا وار ہے، انبیاء علیہ السلام کے سوا. تو پھر استغفار اور توبہ کرنے میں انسان کو کیا چیز مانے جب موجود ہے؟ جب زہر کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، زہر استعمال ہو گیا، جیسے بھی کیا، تو اب اس کا تریاق موجود ہے، اس کی دوائی موجود ہے کہ زہر کے اثرات ختم ہو جائیں. تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ فوراً تریاق استعمال کرے تاکہ زہر کہیں آگے اثر نہ کر جائے. تو گناہوں کے بعض اوقات اتنے برے اثرات ہوتے ہیں، انسان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے. جب انسان معافی نہیں مانگتا نا، وہ گناہ کیے چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات اتنی نحوست پڑتی ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے سر پہ مسلط ہو جاتا ہے آخری وقت میں، اور جو انسان کے پاس ایک سرمایہ، ایک ہے ٹوٹا پھوٹا سرمایہ ایمان، وہ بھی لے جاتا ہے. تو اس لیے استغفار اور توبہ بار بار، کبھی نہ کبھی، ہفتے میں، مہینے میں، روزانہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. توبہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کے حضور توبہ کی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے. نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ کم از کم پکی سچی توبہ کر لی جائے. اور استغفار ہمیشہ ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے. تو قرآن کریم میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت اللہ پاک نقل فرما رہے ہیں سورہ نوح کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. ایک تو یہ فائدہ کہ استغفار سے کیا ہوتی ہے؟ مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، معافی ملتی ہے، اللہ معاف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، یرسل السماء علیکم مدرارا، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا تھا کہ تم پر اللہ پاک رحمت کی بارشیں برسائیں گے.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دیں گے، وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹے دیں گے، ٹھیک ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، نہریں بنا دیں گے. یعنی دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں. اخروی فائدہ کیا ہے کہ گناہوں کی بخشش اور معافی. استغفار کے دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں. رزق کی وسعت ہے، اولاد کا ملنا ہے، عافیت ہے، پریشانیوں کا دور ہونا ہے، یہ بہت زیادہ ہے. میں نے کتاب عرب سے کتاب لی، التداوی بالاستغفار. اس کتاب کا عنوان تھا التداوی بالاستغفار. معنی کیا ہے؟ اس کے استغفار کے ذریعے علاج، استغفار کے ذریعے علاج، کہ ہر کسی قسم کا بھی ہو، اپنی رزق کی تنگی کا ہو، بیماریوں کا ہو، دکھوں کا ہو، پریشانیوں کو، استغفار کے ذریعے علاج. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اولاد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص لاولد تھا، یعنی بہت عرصہ شادی کو ہو گیا لیکن اولاد نہیں تھی. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک دیں نہ دیں اس کی مرضی کی بات ہے. تو کسی عالم سے، بزرگ سے اس نے یہ عرض کی دعاؤں کے لیے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں تو ہے کہ اللہ استغفار کرنے سے اللہ پاک بیٹے عطا کرتے ہیں، آپ استغفار کریں. اس نے استغفار شروع کیا، اس نے بھی کیا، ان کے گھر والوں نے بھی کیا استغفار. استغفار کیا کثرت کے ساتھ، اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. سال سال سے اولاد نہیں تھی، بیٹا ہو گیا. پھر ان کا حوصلہ بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا، ان کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑھ گیا. پھر انہیں دوبارہ استغفار کیا اور سال 1.5 سال کے بعد دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا. اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے 7 بیٹے اللہ نے اس کو عطا کیے استغفار کی برکت سے. پھر انہوں نے کہا یا اللہ بیٹی بھی ہونی چاہیے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی ہونی چاہیے. پھر استغفار بیٹی کے لیے کیا، حالانکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں کیا دوں گا، بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے استغفار کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے. انہوں نے پھر استغفار کیا تو اللہ پاک نے پھر 8ویں نمبر پر ان کو بیٹی عطا فرمائی. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ جو عرب کے علماء ہیں جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو ماننے والے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے اس میں تجربات میں لکھا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی دنیا میں پریشانی آتی، مسئلہ آتا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہوتا، میں 1000 مرتبہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یعنی استغفار کرتا ہوں. کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ پاک ہر پریشانی میری دور فرما دیتے ہیں. 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں. تو استغفار کے بہت زیادہ فوائد اور اس کی برکات ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں. تو جو بھی استغفار کے کلمات آپ کو آسانی سے یاد ہوں، وہ روزانہ کچھ دیر اللہ پاک سے استغفار کریں، معنی ذہن میں رکھ کر اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر، وظیفے کے طور پر نہیں، معافی والے انداز میں. یہ میں اس کا گر بتلا رہا ہوں، اس میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی اس کا گر بتلا رہا ہوں کہ استغفار وظیفے کے طور پر نہیں کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، نہیں، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف اللہ کے اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں. استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں. الذی الحی القیوم، جو کہ حی ہے، زندہ ہے، اور قیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے، جس کے سوا کوئی جو ہے معبود بھی نہیں ہے، معبود برحق بھی نہیں ہے. اور میں واتوب الیہ، اور اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں. اور اس سے بھی آسان، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اپنے اللہ سے، میں اپنے رب سے، میں اپنے اللہ سے جو کہ میرے رب ہیں، ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں. واتوب الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور سید الاستغفار اگر ہو جائے، سید الاستغفار کہتے ہیں، سید الاستغفار ایک دفعہ صبح انسان پڑھ لے، شام تک فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل کریں گے. شام کے وقت پڑھ لے، صبح تک فوت ہو گیا، اس دوران اگر فوت ہو گیا شہداء میں شامل ہوگا، یقینی بخشش ہوگی. سید الاستغفار اتنا بڑا جو ہے عمل ہے، 5واں کلمہ سید الاستغفار جسے بولتے ہیں. تو یہ معافی مانگنا اور استغفار کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. بہت زیادہ اس کے برکات، ثمرات انسان کو حاصل ہوتے ہیں جو اس طرف آ جائے. قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے استغفار کے فوائد اور اس کے فضائل میں. وہ ایک روایت میں، حدیث پاک میں یوں ہے کہ اللہ پاک اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، حدیث پاک میں اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں
کہ اے انسان تو گناہ کر کر کے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد تو ایسا کرے کہ ثم استغفرتنی، پھر تو استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیری بخشش کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اتنے بڑے گناہ گار کو معاف کر دیا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ، یعنی اللہ پاک کو اس قدر پسند ہے استغفار۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اس کا غلط مطلب نہ لے لینا، حدیث پاک میں ہے کہ اگر فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ پاک ایسی قوم لے آئیں گے کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ پھر اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، معافی مانگیں گے، شرمندہ ہوں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک کو گناہ پسند ہے، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ تو اللہ کی بغاوت ہے، نافرمانی ہے، اللہ پاک کو گناہ پر معافی مانگنا پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ گناہ پر معافی مانگنا، رونا اللہ کے سامنے ہی پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے یہ نصیب ہوتی ہے بات کہ انسان کا دل موم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور اس سے رونا آتا ہے، اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ وہ کوئی انسان نہیں جو لوگوں کے سامنے روئے، اللہ کے اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے روئے۔ انسان روتا ہے نا لوگوں کے سامنے، مجھ پر یہ تکلیف آ گئی، مجھ پر یہ تکلیف آ گئی، میں اتنا پریشان ہوں، میں یہ ہوں وہ۔ لوگوں نے پریشانی کو دور کرنا ہے، بتلائیں، لوگوں نے پریشان، لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہمارا، سامنے کہہ دیں گے او ہو اللہ پاک، آپ پیچھے کہیں گے اچھا اس کا علاج یہی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو بیان کریں، اللہ مسائل سنیں گے بھی صحیح اور مسائل کو حل بھی فرمائیں گے۔ اللہ کے سامنے کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان ہوں، بیمار ہوں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں پہلے سب سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں کی، معافی مانگ کر پھر اللہ پاک سے باتیں کریں، اللہ پاک کو سنائیں، اپنے احوال سنائیں، اپنی باتیں سنائیں۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، اپنی پریشانیاں میرے سے شیئر کرے، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ اللہ پاک کا تو کام ہی یہی ہے، اللہ پاک کا اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام ہے، گناہوں کو بخشنا، مہربانیاں کرنی، عفو کرنا، کرم کرنا، اپنی مخلوق پر رحمتیں بھیجنا، لیکن کوئی کرنے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو نا اللہ پاک سے۔ تو آپ کی توجہ کی برکت سے الحمدللہ ایک بہت اچھے موضوع کو اللہ پاک نے بیان کرنے کی توفیق دے دی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھائی فوت ہوئے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ محراب الدین صاحب، میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، بہرحال میں یہاں آیا ہوں تو انہوں نے بتلایا کہ فوتگی ہوئی ہے، میں کہ چلو ان کے لیے دعا کر لیں گے۔ جو فوت ہو جائے اس کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ اگر ہم بھی دنیا سے گئے تو کتنی خوشی ہوگی کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی لوگ دعائیں کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو فوت ہو جائے اپنے عزیزوں میں، مسلمانوں میں کوئی بھی شخص، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت جو ہے نا خلوص کے ساتھ کریں۔ دعائیں مغفرت، دعائیں مغفرت وہی ہوتی ہے جو تنہائی کے اندر ہو۔ تو اجتماعی بھی کر لو، لیکن سب مجھ سے وعدہ کریں کہ الگ الگ طور پر بھی اپنے اپنے دل میں بھی آپ نے دعائیں مغفرت لازمی کرنی ہے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے لیے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یہ حق ہے انسان کا۔ سب سے پہلے کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، پھر جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، پھر پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی ذات۔ جب بھی آپ دعا کریں اپنے سے شروع کریں، پھر اپنے والدین کو یاد رکھیں، پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ والدین کے لیے یاد رکھنا سب سے بہترین دعا، اگر دنیا زندہ ہے والدین یا اللہ کے پاس چلے گئے، سب سے بہترین دعا ہے جو اللہ پاک نے خود سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ والدین انسان کی پرورش کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنا دکھ اٹھاتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اولاد کا بھی حق ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں کم از کم دعاؤں میں یاد رکھے، رب ارحمہما، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، یعنی ان کو جس حالت میں ہے رحم فرما، دنیا میں ہے رحم فرما، ان کو آسودہ رکھ، خوش رکھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھ، اور جب اگر دنیا سے چلے گئے ہوں، فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما، اپنے عذاب سے بچا، اپنی رحمتوں میں انہیں لے لیں۔ ٹھیک ہے، کما ربیانی، جیسا کہ انہوں نے، دونوں نے، والدین نے
بچپن کے اندر میری تربیت کی، میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، میرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ دعا اللہ پاک نے کیا قرآن پاک میں خود سکھائی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک والدین کے حق میں انسان کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو سکھائی ہے کہ ایسے دعا کرو مجھ سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ مطلقاً بخشش کی ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخشش فرما اور رحم فرما، اور آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں. اللہ پاک کی ذات سے کون بڑھ کر ہے، جس نے انسان اپنے آپ کو دیکھے کیسے اللہ پاک نے ہمیں پیار و محبت سے بنایا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیں، ہاتھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں رکھی ہیں، اور چہرہ عطا کیا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے. اس کو دانت رکھے ہیں، دانت خراب ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، آنکھ میں مسئلہ بن جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے کتنی تکلیف. دیکھو ہاتھ میں کتنی لچک رکھی ہے کہ جیسے مرضی انسان موڑ لیتا ہے. اگر ایسے سیدھے کے سیدھے ہوتے تو یہ بیکار تھے نا ہاتھ. کیسے یعنی جوڑ رکھ دیے کہ انسان سخت سے سخت چیز کو اٹھا سکتا ہے اور بہت سے کام کر سکتا ہے دنیا کی. کیسے اللہ پاک نے محبت سے ہمیں بنایا ہے. اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس پاک ذات سے محبت کریں، اس سے لو لگائیں. انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ انسان کے اندر صحیح انسانیت آ جائے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. اس کے لیے اللہ کا ذکر بہت زیادہ مفید اور معاون ہے. اللہ کے ذکر سے اللہ پاک کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت سے بھی یہ بات نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. جمعرات کو ہمارا ماہانہ اجتماع ہے. جمعرات کو مدرسہ امینیہ بستی نمر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ.